السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، کیا گشت کر کے نماز پڑھنے سے 10 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ تو چلیے اس کی تحقیق کے لیے ہم دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھ لیتے ہیں۔ فتویٰ دیکھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تو چلیے فتویٰ دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ کسی سائن نے دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے، کیا فرماتے ہیں حضرات مفتیان اکرام مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ ایک تبلیغی ساتھی کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے اس کو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن جو شخص گشت کر کے باجماعت نماز پڑھتا ہے 10 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا یہ بات شرعاً کسی حد تک درست ہے؟ نمبر 2، تبلیغی ساتھی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس وقت اہل تبلیغ مثلاً بعد نماز فجر فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہیں، اس وقت اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ ایک غیر افضل عمل کو انجام دیتا ہے، بئی وجہ کہ فضائل اعمال کی تعلیم اجتماعی عمل ہے جو بہر صورت افضل ہے، اور علماء کی تصریح کے لیے بموجب ہمارا یہ خیال ہے کہ تلاوت کلام اللہ مطلقاً افضل ہے۔ البتہ جن خصوصی مواقع کے لیے خاص اذکار وارد ہوئے ہیں وہاں وہی افضل ہوں گے، جیسا کہ علامہ جزوی رحمۃ اللہ علیہ حسن حسین میں لکھتے ہیں، افضل الذکر القرآن الا فیما شرع بغیرہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل و مفصل جواب عنایت فرمائیں، مہربانی ہوگی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند نے اس کا کیا جواب دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی عمل کی فضیلت اور ثواب کتنا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اس لیے کسی عمل میں ثواب کی مقدار اور فضیلت بیان کرنا صاحب شریعت کا کام ہے۔ پس جس عمل کی فضیلت یا ثواب نص سے ثابت ہو وہ تو صحیح ہے، مثلاً خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنا 1 رکعت 1 لاکھ رکعت کے برابر ہے، یہ حدیث میں مذکور ہے، اور گشت کر کے نماز پڑھنے سے 10 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بس ایسی غیر ثابت بات نقل کرنے سے بھی اعتراض کرنا چاہیے۔ جواب نمبر 2، اعمال صالحہ میں کون سا عمل افضل ہے اور کس کے لیے افضل ہے؟ اس کی تعیین شارع علیہ الصلاۃ والسلام کا حق ہے۔ کوئی انسان اپنی عقل اور قیاس سے افضل و مفضول کی تعیین نہیں کر سکتا۔ حدیث میں تلاوت قرآن کو افضل الذکر کہا گیا ہے، لہذا فضائل اعمال کی تعلیم بالمقابل تلاوت قرآن کو غیر افضل عمل قرار دیا غلط ہے۔ انفرادی عمل کرنے والا یکسوئی سے اپنے عمل میں مشغول رہے، اور اجتماعی عمل والے اپنے عمل میں کوئی کسی کے لیے باعث حرج اور تشویل و خلل کا موجب نہ بنے۔ جس جگہ اجتماعی عمل ہو رہا ہو اور انفرادی عمل والا اپنے عمل میں خلل محسوس کرے تو یہ خود ہی ایک طرف ہو جائے۔ واللہ تعالی علم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ ناظرین، امید ہے کہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔